ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز حسین اور علم نجوم کے ماہر ہیں آغا بہشتی. تو ویلکم ٹو سنو پاکستان. آپ دونوں کو سب سے پہلے تو ہیپی نیو ایئر, اور یہ بتائیں کہ 2024 ہمارے لیے کیسا رہے گا. سب سے پہلے ڈاکٹر معیز صاحب. جی, تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نیا سال مبارک. بالکل. ویسے تو نیا سال ہمارا ہوتا نہیں ہے, مسلمانوں کا تو محرم ہوتا ہے, لیکن دنیا چونکہ مناتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, تو سب کو مبارکباد. دیکھیں جی, بات یہ کہ مجھے پہلے یہ بتائیے, آپ سچ سننا چاہتی ہیں یا فریب میں رہنا چاہتی ہیں؟ جو 70 سال سے فریب میں ہے کہ ہمیں سچ سننا ہے. معیز صاحب, ہمارے ویورز بھی سچ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں, ایک چیز یاد ہے کہ قانون قدرت ہے کہ اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کو کانٹا ملے گا. اب وہ آپ کانٹے رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو 2024 میں پھول ملے, تو یہ بیوقوفی ہے انسان کی. جب آپ توکل کرتے ہیں تو توکل کے لیے شرط یہ ہے کہ اسباب ہونے چاہیے. بغیر اسباب کے توکل نہیں ہوتا, تو اسباب آپ کے پاس نہیں ہے. اب سچائی یہ ہے, میں پاکستان میں رہتا ہوں, مجھے پاکستان سے محبت ہے, میرا دل بہت چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو. یہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے, مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ہے, ایسے پیرامیٹرز نہیں ہے, ایسے ایکشنز نہیں ہے جس سے ہمیں لگے کہ جی آج آنے والے دنوں میں پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی, پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے. اس کی سب سے بڑی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی میں نے رپورٹ سنی سبزی مارکیٹ کی آپ لوگوں کی. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو, اس معاشرے میں ہر قسم کی برائی جنم لیتی ہے. آج ہمارے ملک میں جس کی جو مرضی وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مجھے کوئی یہ آ کے بتائے پاکستان میں کہ کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے پاس جا کے میں یہ کہوں کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ کیوں ہے, کیا یہ پیٹرول کی قیمت کیوں اتنی بڑھائی جاتی ہے؟ کوئی ایسا ادارہ جو مجھے جواب دے سکے؟ نہیں دے گا نا. تو جب آپ کے پاس ادارے ختم ہو چکے ہیں, پاکستان کے اندر سیاست ختم ہو چکی ہے, پاکستان میں عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم یہ امید ضرور کرتے ہیں کہ شاید ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کوئی کام کرے, شاید پاکستان کے اندر کوئی ایسے حالات بہتر ہو, کوئی ایسی حکومت آئے. بالکل ڈاکٹر معیز صاحب, اور امید رکھنی بھی چاہیے, بالکل ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ سال 2024 مگر بہترین بغیر ہو. اسباب کے نہیں. دیکھیں, اسباب از امپورٹنٹ, بغیر اسباب کے کیسے امید رکھیں گے آپ؟ بالکل. آغا بہشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ سال 2024 کو پاکستان کے لیے اور بالخصوص پاکستان کی سیاست کے لیے کیسے دیکھ رہے ہیں. تو آغا صاحب, آپ تو گلگت بلتستان میں موجود ہیں, کیا پیشن گوئی کریں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ, کیونکہ آج سال کے پہلے دن ہیں. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی دعا سے پھر اس کے بعد آپ کی سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان کو, آپ کو اور آپ سب کو میری طرف سے سال یہ جو 2024 ہے بہت مبارک ہو. اللہ کرے ہم سب کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے جو سرحدوں میں بیٹھے ان جوانوں کے لیے جو ہماری حفاظت کے لیے, قوم کی تحفظ کے لیے کھڑے ہیں, ہماری افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی اور خوشی اور کامیابی دے, عزت اور آبرو اپنے اس خوبصورت ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے ہم سب کو مل کر. رہی آپ کے سوال, یہ 2023 کی نسبت 2024 کیسے رہے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ 2023 کے تسلسل ابھی تک ستاروں کی جو ماہرین ہیں وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے, یہ تسلسل ابھی تک باقی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے یا بالکل چینج ہونے والا ہے, حالات بالکل تبدیل ہونے والے ہیں. اللہ کرے یہ میری رائے بالکل غلط ہو, اور اگر 8 تاریخ کو الیکشن بھی ہوتے ہیں تو مزید حالات میں بہتری کے آثار مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں. یوں کہ تو اپنی جگہ پر حالات کھڑے نظر آتے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2023-2024 سے کوئی فرق ہوگا. سیاسی حالات اپنی جگہ مسائل کے. آغا صاحب, آپ نواز شریف اور بلاول بھٹو میں سے کس کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی حوالے سے تو آپ سب کو پتہ ہے زمین حقائق تو میاں نواز شریف کے حق میں ہیں, اور مکمل طور پہ اس کی تمام وردی جو کیا کہتے ہیں جو کپڑے بھی اس کے تیار ہو چکے ہیں, شیروانی بھی ریڈی. مگر یہ کہ کیونکہ میں ستارہ شناس ہوں, اس کے باوجود بھی علمی رائے دینی ہوتی ہے. اگر میں کہتا ہوں 90% نواز شریف کو دیے جائے, 110%
بلاول کو دی جائے اور 2% عمران خان کو دی جائے تو اگر کی لفظ ہے 2% بھی دی جائے تو عمران خان ہی پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. ستاروں میں عمران خان انتہائی مضبوط ہے, زمینی حقائق میں نواز شریف مضبوط ہے. جی تو ستارے جو ہیں وہ زمینی حقائق سے الگ بتاتے ہیں. ظاہر بات ہے کیونکہ ستاروں کی بھی ایک ہوتی ہے نا, یہ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا کہ ہم کہاں جا کے شکایت کریں گے, موقع ملنے چاہیے. اگر موقع نہیں ملیں گے تو زمینی حقائق بھی نظر آتے ہیں, اور اگر آزادی کے ساتھ اگر والا لفظ اس کے مطلب موقع نہیں ملنے والا ہے. ڈاکٹر موئی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون سا سیاستدان لگ رہا ہے 2024 میں تگڑی پوزیشن میں؟ تقریب پوزیشن میں اس وقت آصف علی زرداری صدارت کے امیدوار ہوں گے مخلوط حکومت کے لیے. جی بالکل آغا صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہم چاہ رہے ہیں ڈاکٹر موئی صاحب کا بھی جو ہے پوائنٹ ہے. سوری جی کوئی مسئلہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سال 2024 میں which politician do you see? دیکھیں, میں تو فرینکلی اسپیکنگ ہم انٹیوشن کی بیسس پہ کام کرتے ہیں, اور میرا انٹیوشن یہ کہتا ہے, اگین آئی مے بی رانگ, ظاہر ہے غیب کا علم اللہ جانتا ہے, نواز شریف کی لیے 2024 میں اس کی لائف کو ڈینجر ہو سکتا ہے, خطرہ ہو سکتا ہے کسی بیماری سے, ٹھیک ہے, کسی حقیقی بیماری سے ہو سکتا ہے. دوسرا پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو بیسیکلی یہ دیکھتا ہوں, جیسے آغا صاحب نے بھی کہا, دیکھیں آپ کے پاس فزیکل ریالٹیز کیا ہے. آپ کے پاس آپ کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے, آپ کے ماں باپ بچوں کی تعلیم کے لیے فیس نہیں نکال پا رہے, گھر کا کرایہ نہیں نکال پا رہے. جب یہ حالات ہوں گے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ. ہاں مجھے امید تھی کہ 2024 میں کچھ چینجز آئیں گے اگر ایک پولیٹیکل حکومت آتی ہے جو عوامی منتخب حکومت ہو, اور وہ کوئی اہم فیصلے کرتی ہے. اہم فیصلے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں, اہم فیصلے سے مراد ہے کہ آپ نے اخراجات, اپنے ذاتی اخراجات جو گورنمنٹ کے وہ کم کرتے ہیں. اگر یہ کم ہو سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا, مگر لگتا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں یہ جو وبا ہے ہمارے ملک میں کینسر کی طرح پھیل چکی 70 سال سے, یہ ہر جگہ جا چکی, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ادارے میں جا چکی ہے. ہر شخص اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے. آپ دیکھیں اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, کردار ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کریں تو کھیل کے میدان میں کوئی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 2024 میں؟ مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, اللہ کرے کہ ہو جائے, مگر بہتری نظر نہیں آ رہی کیونکہ عوام میں نہیں ہے. آغا صاحب کھیلوں کے بارے میں بتا دے جاتے کہ 2024 میں پاکستان کے کھیلوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونے والا ہے. البتہ کرکٹ کے حوالے سے کافی بہتری موجود ہے, دیگر کھیلوں میں کوئی بہتری کے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں, کیا کوئی ریلیف ملنے والا ہے, کوئی باہر آ جائیں گے وہ؟ مجھے لگتا ہے میاں یہ جو عمران خان کے ستارے اور پی ٹی آئی کے ستارے دیکھ کے جنوری کے مہینے میں عمران خان کو ضمانت, اسی مہینے میں 2024 کے اس پہلے مہینے میں یقینی طور پر عمران خان کو ضمانت مل جائے گی, سپریم کورٹ سے ریلیف بھی مل جائے گا. اس کے باوجود بھی اگر 2% بھی اگر موقع ملتا ہے تو یقینی طور پر عمران خان طاقتور ترین سیاست بنے گا. اور دوسرے ڈاکٹر صاحب کی بات سے تھوڑے سے 1 منٹ کے لیے بات اضافہ کروں میں ایک بات کو, جب تک مکمل سیاسی جماعتوں کو موقع نہیں ملے گا اس وقت تک عالمی سطح پر خصوصاً IMF یا دنیا کے اندر, یورپ, امریکہ کے اندر عمران خان کے جو حامی ہیں وہ یقیناً پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اہل جو ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے, ٹائم کی قلت کی وجہ سے معذرت, ویسے تو وقت جو ہے ہمارے پاس بہت کم تھا, دل تو کر رہا تھا 1-2 سوال اور کیے جائیں. شکریہ. ڈاکٹر موئی صاحب اور آغا بہشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت دعا کے ساتھ آغاز کیا. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.